بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طلحہ کیسرانی ہوں اور آپ کو عمران خان کی گرفتاری سے لے کر پچھلے 48 گھنٹے میں جتنی بھی ہیپننگز ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کے جتنے رہنما گرفتار ہوئے ہیں اور کس طرح سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے، ان تمام واقعات پر آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے 9 مئی کے دن جب عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں تو رینجرز کی طرف سے دھاوا بول کر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس دوران ان کے وکلاء، جس میں ان کے اسپیشل پاور آف اٹارنی نعیم حیدر پنجوتھا کو لے کر اور ان کے وکیل باقی جو وکلاء تھے وہ بھی زخمی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو دھکے دے کر ویل چیئر سے اٹھا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پورے ملک میں ایک افراتفری کی فضا پھیل جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان پورے ملک میں بہر آتے ہیں۔ لاہور میں وہ کہیں کینٹ کے ایریاز میں چلے جاتے ہیں، پشاور سے، اسلام آباد سے، چارسدہ سے، مردان سے، ڈی جی خان سے، ڈی اے خان سے لے کر پاکستان کے طول و عرض، کراچی سے لے کر خیبر تک پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے کارکنان بہر آتے ہیں اور شدید احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو احتجاج جو ہے وہ کہا تو جاتا ہے یعنی پاکستان کے تحت احتجاج اگر پرامن ہو تو وہ ہر شہری کا حق ہے، لیکن تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا وہ پرامن نہیں رہا، وہ متشدد تھا۔ بعض جگہ پر کینٹ کے ایریاز میں جا کر سرکاری املاک اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ انہی واقعات کے ہوتے ہوئے خبر آتی ہے کہ تحریک انصاف کے سندھ کے پریزیڈنٹ علی حیدر زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد علی زیدی کی گرفتاری کے بعد تو یہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے گرفتاری کا۔ ایسے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے کام دیوار کے ساتھ لگانے کا ایک پورا پلان تیار ہو چکا ہے۔ علی زیدی کی گرفتاری کے بعد سندھ سے تحریک انصاف کے ایم پی عدیل احمد صاحب گرفتار ہوتے ہیں، پھر پنجاب میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگلے دن صبح جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسد عمر صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، پھر خبر آتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے ہیں، جس کی بعد میں تحریک انصاف ہی تردید کر دیتی ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار نہیں ہوئے، اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک ویڈیو بیان آتا ہے کہ میں گرفتار نہیں ہوا، ہاں البتہ میرے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا، میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے میں گرفتار نہیں ہوا، میرے کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں۔ تب سے کل دن کے 10-11 بجے سے لے کر آج دن کے تقریباً 2 سے 3 بجے کے بیچ تحریک انصاف کی تقریباً تمام مرکزی لیڈرشپ اور اس کے بعد ان کے جو ضلعی عہدے داران ہیں تقریباً گرفتار ہو چکے ہیں۔ علی محمد خان صاحب کو دیکھ لیں گرفتار ہو چکے ہیں، پنجاب میں دیکھ لیں تو مراد راز کے گھر چھاپے، عالیہ حمزہ صاحبہ گرفتار ہو جاتی ہیں، عثمان ڈار کے گھر چھاپے، ان کی 75 سالہ ماں کو کس طرح دھکے دیے جاتے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس کا جو ہے ایک رویہ۔ پھر کے پی کے سے کچھ کارکن جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اسلام آباد آ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی جاتی ہے۔ فائرنگ کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کل سے لے کر پچھلے 48 گھنٹے میں خان صاحب کی گرفتاری سے لے کر اب تک، چونکہ پورے پاکستان میں میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، انٹرنیٹ ہے نہیں، لوگوں کے پاس جو ایک ایکسیس ہے وہ ہے نہیں انفارمیشن کی، وہ ایکسیس جو کہ مختلف میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، فورن میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، ابھی تک کی معلومات کے مطابق تحریک انصاف کے تقریباً 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس فیصل آباد میں فاروق حبیب جس احتجاج کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس احتجاج میں بھی جو ہے ڈائریکٹ فائرنگ کی جاتی ہے، 3 لوگ موقع پر جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ کوئٹہ میں قاسم سوری کے گھر پر جو ہے چھاپا مارا جاتا ہے، وہاں قاسم سوری کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے آج پھر تحریک انصاف کے وکلاء نے سپریم کورٹ رجوع کیا تھا۔ کل رات کو فواد چودھری کو سپریم کورٹ میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ فواد چودھری چونکہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، انہوں نے بڑی کوشش کی، کل تقریباً رات کے 10-11 بجے تک تقریباً 12 سے زیادہ گھنٹے وہ سپریم کورٹ میں رہے تاکہ گرفتاری سے بچ سکیں، لیکن وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے نہ بچا سکے۔ جیسے ہی رات کو 11 بجے کے قریب وہ سپریم کورٹ سے باہر آتے ہیں، اسلام آباد پولیس ان کو گرفتار کر لے جاتی ہے۔ تو تحریک انصاف کی ساری سینئر لیڈرشپ کی گرفتاری کے بعد کارکنان کو کوئی روڈ میپ دینے والا نہیں ہوتا۔ پھر جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اور اپنے ہی نظریے کو لے کر ہر جگہ پر چڑھ دوڑتے ہیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، گاڑیوں کو جلا دیتے ہیں، مختلف آفیسز کو جلا دیتے ہیں، مختلف آفیسز کا گھیراؤ کر لیتے ہیں۔ چونکہ لیڈرشپ ہے نہیں، لوگوں کو روڈ میپ دینے والا ہے کوئی نہیں۔ آج جب عمران خان صاحب کی پٹیشن پر نمبر لگایا گیا اور دن کو 2 بجے سماعت کے لیے مقرر کی گئی، عمران خان صاحب کے وکیل حامد خان صاحب اور اس کے بعد بیرسٹر سلمان صفدر اور تحریک انصاف کی جو باقی لیڈرشپ تھی، جو وکلاء کی ٹیم ہے، وہ 2 بجے عدالت میں پیش ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے 3 رکنی بینچ جو ہے سماعت کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے، جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور اس کے بعد جو تیسرے جسٹس اطہر من اللہ ہوتے ہیں۔ جب سماعت شروع ہوتی ہے تو اس میں چیف جسٹس کی طرف سے سنگین ریمارکس سامنے آتے ہیں،
ہیں بڑے سخت ریمارکس، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دفعہ پارکنگ میں ایک بندہ گرفتار ہوا تھا، ہم نے اس کو باعزت بری کرایا تھا۔ جب کوئی بندہ عدالت کے احاطے میں داخل ہو چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ جب کوئی بندہ عدالت کے سامنے سرنڈر ہو چکا ہے تو پھر کیسے کوئی جو ادارہ آ کے گرفتار کر سکتا ہے؟ نیب سے بڑے سخت سوال کیے گئے، اور اس کے بعد جو رینجر کی آمد تھی عدالت میں اس پر بڑے سخت سوال کیے گئے، وکلاء کے زخمی ہونے پر بڑے سخت سوال کیے گئے۔ اٹارنی جنرل صاحب بار بار جو ہے لاجواب نظر آئے، ان کے پاس اس سارے سینیریو کو دیکھنے کے لیے جواب نہیں تھا۔ جب چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے سوال کیا کہ کیا اس سارے سینیریو میں عدلیہ کی عزت پامال نہیں ہوئی، کیا اس سارے سینیریو میں عدلیہ کی عزت بڑھی ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب بار بار یہ کہتے نظر آئے کہ یہ واقعہ جو ہے عدلیہ کی تاریخ کا ایک بڑا گھناؤنا واقعہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جو ہے عدالت نے پیش کرنے کا حکم دیا، 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا۔ اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیف عمران خان صاحب کو جو ہے اس عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے، عدالت کی کارروائی جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ چیف عمران خان صاحب کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے کر ان کی رہائی کا حکم دیا جاتا ہے؟ اگر ان کی رہائی کا بھی حکم دیا جاتا ہے تو کیا وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ رہا ہوتے ہیں تو ان پر تقریباً 150 کے قریب مقدمات ہیں، کیا وہ دوبارہ گرفتار نہیں ہو سکتے؟ ان کی لیڈرشپ کیا مطلب پلان بناتی ہے؟ چونکہ عدالت نے جب عمران خان صاحب کو عدالت لانے کا کہا بینچ نے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی رکھی کوئی ایک بھی کارکن ساتھ نہیں آئے گا، اکیلے عمران خان صاحب کو لے کر آیا جائے گا۔ تو اب اس کے ساتھ ابھی میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ آ چکا ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے اور سنگین نتائج کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کارکن جو ہیں وہ بغیر لیڈرشپ کے جو ہے سنگین سے سنگین تر کام کرتے جا رہے ہیں۔ اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے نیکسٹ اپڈیٹ جو آتی ہے آپ تک شیئر کرتے ہیں۔ ابھی عمران خان صاحب جو چیف جسٹس کی عدالت ہے سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں۔ اب تک کی اتنی ہی اپڈیٹ ہے، اور عدالت کا جب فیصلہ آتا ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔